کہ اللہ کے ولیوں سے محبت انسان تو انسان رہا، اگر حیوان اینیمل، اور اینیمل میں بھی وہ اینیمل جو نجس العین ہے. آپ کو پتہ ہے کتا جتنا بھی دھویا جائے وہ اتنا پلید ہوتا ہے، اس بات کا تو آپ کو پتہ ہے نا. اس کو نجس العین کہتے ہیں. وہ جتنا خشک رہے گا اتنا پاکیزگی کے قریب ہوگا، جتنا گیلا ہوتا جائے گا دھوتے جائیں گے اتنا پلید ہوتا چلا جائے گا. جس کی سرشت ہی الٹ ہے، وہ الٹی سرشت والا کتا جو لالچ پن پر اشتہارا ہے. کسی کو بڑے سے بڑی گالی دینی ہو تو یہی لفظ بولا جاتا ہے. آپ تو سمجھتے ہیں نا اس بات کو. لیکن اگر اتنی بڑی بری خصلتوں والا بھی ولیوں کے ساتھ نسبت قائم کر لے تو وہ کتا کتا نہیں رہتا، وہ جنتی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور امام قرطبی نے لکھا، تمام مفسرین نے، بڑے مفسرین نے لکھا کہ اگر کتا محبت یا اولیاء میں جنتی ہو سکتا ہے تو حضور کی امت کا امتی اگر اولیاء سے محبت کرے تو وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، اگر دو بندے ہوں اللہ کا ولی ہو اور ایک اللہ کا بندہ اس اللہ کے ولی سے محبت کرے، فی اللہ عز وجل، اللہ کی رضا کی خاطر وہ محبت ہو. ایک بندہ محبت کرے اللہ کے ولی سے اللہ کی رضا کے لیے، واحد فی المشرق و آخر فی المغرب، وہ محبت کرنے والا مشرق میں رہتا ہو، جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ مغرب میں رہتا ہو، یعنی بہت لمبا فاصلہ ہو. آج کی مثال اگر لمبائی کی دینا چاہیں تو وہ انگلینڈ میں رہتا ہو اور اللہ کے ولی کے چوچا شریف میں رہتا ہو، وہ یہاں میں رہتا ہو، اللہ کا ولی بریلی شریف میں رہتا ہو، وہ محب یہاں رہتا ہو، اللہ کا ولی اجمیر شریف میں رہتا ہو، محب یہاں بستا ہو، اللہ کا ولی کلیہ شریف میں رہتا ہو، محب یہاں رہتا ہو، اللہ کا ولی پاک پتن میں بستا ہو. قرآن حدیث پاک میں یہ فرمایا لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ پاک ان دونوں کو قیامت میں اکٹھا کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اکٹھا کھڑا کر دے گا. سبحان. اور وہ بندہ جو عام سا بندہ محبت کرتا تھا وہ کبھی خود کو دیکھے گا، کبھی خواجہ اجمیر کو دیکھے گا، کبھی خود کو دیکھے گا، کبھی حضور غوث پاک کو دیکھے گا، کبھی خود کو دیکھے گا، کبھی بابا فرید شکر گنج کو دیکھے گا، کبھی خود کو دیکھے گا، کبھی حضور صابر کنجری کو دیکھے گا، کبھی خود کو دیکھے گا، اور کبھی حضور شاہ سمنان کو دیکھے گا اور پوچھے گا یا باری تعالیٰ مجھ جیسے شخص کو جو تو نے اتنی بڑی عظیم ہستی کے ساتھ کھڑا کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّا، یہ تجھ جیسے شخص کو جو اس عظیم ہستی کے ساتھ کھڑا کر دیا اس لیے کھڑا کیا ہے کہ تو میری خاطر اس سے محبت کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو گویا پتہ یہ چلا جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت کرنا اولیاء کرام سے یہ اولیاء کی شان ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والا ان کی سنگت پاتا ہے، ان کی رفاقت پاتا ہے، ان کا قرب پاتا ہے، اور قرب ولایت ضمانت ہے جنت کی. اولیاء سے محبت کرنے سے رب کی بارگاہ سے جنت ملتی ہے، سبحان اللہ. رب کی رحمت ملتی ہے. سبحان اللہ. اور اولیاء کرام سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کے پاس چل کر جانا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان سے فیض پانا، یہ خود آقا کا فرمان بھی ہے اور آقا کی سنت بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک کی سنت ہے. سبحان. آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ایک شخص کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ وہ شخص ایسا ہے کہ اس شخص کی دعا سے اللہ پاک میری امت کے کثیر طبقے کی مغفرت فرمائے گا. سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا اویس ہے جو قبر میں رہتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضور مولا کائنات اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرا یہ جوبہ لے کے جانا، اویس کو دینا اور اس سے کہنا کہ میری طرف سے یہ کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا حج کا موقع ہے، امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر ببانگ دور اعلان کر رہے. کل والے لوگ کہاں پر ہیں؟ یمنی لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں، امیر المومنین نے بلایا. یمن کے لوگ بڑے امیر المومنین ہمیں کیوں بلا رہا؟ امیر المومنین نے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تمہارے اندر تمہارے علاقے میں کوئی اویس نام کا شخص ہے؟
کہ حضور جس شخص کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اور علاقے کی نشانیاں بتا رہے ہیں وہ تو ایک دیوانہ سا ہے. آپ نے پوچھا کیا دیوانگی ہے اس میں؟ کہنے لگے حضور اس میں دیوانگی یہ ہے کہ لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے. حضور آپ اس کے بارے میں پوچھ کے کیا کریں گے؟ فرمایا اسی بات کی تو تمہیں خبر نہیں ہے. لوگ ہنستے ہیں دنیا کی خوشی پر اور وہ روتا ہوگا کہ تم دنیا کے ملنے پر خوش ہوتے ہو. دنیا کا ملنا بھی خوشی کا ملنا ہے. خوشی کا ملنا تو ہے اللہ کی رضا مل جائے, اللہ کی محبت مل جائے, اللہ کی بندگی مل جائے, اللہ کا قرب مل جائے, اللہ کی بارگاہ تک رسائی مل جائے. کیا خوشی کی بات ہے. لوگ دنیا ملنے پر خوش ہوتے ہیں, اصل خوشی دنیا والے کے ملنے پر ہونی چاہیے. اس لیے جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ روتا ہے, اور جب لوگ روتے ہیں دنیا کے نقصان پر. حالانکہ دنیا میں کوئی بھی نقصان اگر بندہ مومن کا ہوتا ہے تو وہ نقصان قابل اجر ہوتا ہے. آپ کو بتا ہے بخار سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف سے لے کر بڑی سے بڑی تکلیف تک کوئی بھی تکلیف کسی کو پہنچے اس تکلیف کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ ختم کرتا ہے. سبحان اللہ. سر درد ہو درد کی وجہ سے سر کے گناہ ختم, پیٹ درد ہو درد کی وجہ سے پیٹ کے گناہ ختم, آنکھ کو آشوب ہو جائے درد کی وجہ سے آنکھ کے گناہ ختم. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے؟ تو گویا تکلیف ہو تو بندہ کہتا ہے کیوں تکلیف آئی, حالانکہ اسے یہ نہیں پتا اگر تکلیف آئی ہے اس تکلیف کے بدلے میں کتنا بڑا اجر پایا ہے میرے رب جلال. تو اس لیے اللہ کے بندوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے. اور جب اللہ کے بندوں کا انداز مختلف ہوتا ہے, ان سے جو بندہ محبت کرتا ہے اس پر بھی اسی انداز کا رنگ چڑھتا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے وہ ملاقات, آپ نے خرقہ پیش کیا, آپ نے دعا فرمائی اور دیکھا حضور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا خود حضرت خواجہ ویس کرنے کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں. حضور نے نشانی بتائی تھی, وہ نشانی ہمیں بتائیں. آپ نے نشانی بتائی, دونوں نے اٹھے اور اٹھ کر بوسہ دیا حضرت خواجہ ویس کرنے کے دست مبارک پر. سبحان اللہ. تو گویا اللہ کے ولیوں کی تلاش میں نکلنا نبی کا فرمان ہے, صحابہ کی سنت ہے. ان سے ملاقات کے لیے جانا نبی کا فرمان ہے, صحابہ کی سنت ہے. اور ان کی مجلس کو پانا اس سے اللہ کی رضا ملتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے زائرا لاخیہ صالح, اللہ کے مرد مومن اور نیک بندے کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے میں فرشتوں کو بٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, میں میسج کے طور پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اولیاء کرام کی سنگت اور پھر اولیاء کرام میں سے, پیران کرام میں سے آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے لیے بڑی قابل فخر بات ہے کہ آپ کا تعلق کچوچا شریف کی عظیم بارگاہ کے ساتھ ہے, جہاں سے علمی فیض حضور شہنشاہ سمنان کے وقت سے شروع ہوا اور اب تک جاری ہے. دیکھیں نا, لوگ پیر کو, کسی بھی پیر کو پیر تو کہتے ہی ہیں. میں نے پیر صاحب کو دیکھا 5-6 تھان اوپر لیے ہوئے تھے کپڑے کے. آپ کو بات میں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کپڑے کے تھان نا 5-7 تھان, ایک تھان نیچے, ایک تھان اوپر, ایک اس کے اوپر 8-10 تھان لیے ہوئے اور نیچے نظرے کی چپ بیٹھے. میں نے کہا پیر صاحب بولتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں بولتے اس لیے نہیں ہے, تار ملی ہوئی. اور ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم اور ولایت یہ ہے کہ بس چپ رہو, بولو مت. آپ کو بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لوگ میں مجھ سے تو خیر کسی نے نہیں پوچھا, انہیں پتہ ہے میری طبیعت کا. کسی اور عالم سے کسی نے بھائی کنویں میں بھی پوچھا کہ جی آپ بڑے جوش سے بات کرتے ہو, یہ جوش سے بات کرنا نبی پاک نے جوش سے بات کی, آپ بڑے دھڑلے سے بات کرتے ہو. تو یہ جو چپ والی بولی بولنے والے لوگ ہیں اور چپ رہتے ہیں, ارے جس کے اندر ہو وہ چپ نہیں رہتا, وہ ہاشمی میاں کی طرح بولتا ہے, اور بولتا ہے تو بول بول کے بولتا ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. وہ ٹبر جو نہیں بولتا ان میں ایک بولتا ہے, اور اتنا ڈھونڈا بولتا ہے کہ اس کو بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کو تھوڑی سمجھ دیر سے آئے گی, بات میں چلو آ جائے, سمجھ تو آئی جائے گی. وہ بولتا ہے اور بولنے کا بھن کرتے ہیں, بولتے تو ہے ہی نہیں. ارے جو بولتا ہے محبت کے ساتھ بولتا ہے. تم
فیضان کا جذبہ ہے، اور جب وہ زبان ہلتی ہے تو لاکھوں دل ہلتے ہیں، دل کی ڈوریاں ہلتی ہیں، اور وہ ڈوریاں ہل کر محبت کی جاگیر لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ کہیں گے آپ بھی زور ہی لگا رہے، اس پر دلیل حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تو رفع صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، احمر عیناہ، اور آقا صدر کائنات کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیرت کا اظہار ہے، حمیت کا اظہار ہے، جذبہ کا اظہار ہے۔ جہاں جذبہ مان پڑ جاتا ہے وہاں ایمان کی کیفیت ٹھنڈک کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اہل سنہ کو یہ شرف دیا ہے، صحابہ کا دفاع اور عزت و عظمت کا تحقق اہل سنہ کے پاس ہے۔ اہل بیت کی بات، محبت، عزت اور عصمت کی بات اہل سنہ کے پاس ہے۔ تم بڑی صحابہ کی بات اور توحید کی بات کرتے ہو، ہمیں پتا چل گیا تو کتنی بڑی توحید کی بات کرتا ہے، ادھر رٹی رٹائی آیتیں پڑھتا ہے اور ساتھ کہتے مولا تیرے نام ضد جو کر بیٹھا ہوں۔ بات کی سمجھ آئے؟ مولا تیرے ساتھ ضد جو کر دی ہے، روزو پڑا ہوں، تجھ سے مانگ جو لیا ہے، میں ہی اڑ گیا تو ہی دے دے، تو اڑنے والا ہوتا ہے کون ہے؟ اس کو توحید کہتے ہیں۔ تمہارے صوفی نے یہ کہا، ہمارے صوفی نے کبھی یہ کہا؟ ہمارے صوفیہ تو کہتے ہیں کہ نفس گم کردہ مل آئے جنید و باجزید، جے کر لوڑ سردار ہے آبرو نہیں اچھا بولے ہونا میرے خانہ کے۔ اگر ادھر آنا ہے تو پھر دم یوں بند کر کے آؤ کہ سانس بھی اونچی نہ ہو۔ باب جبریل کے پہلو میں فخر جبریل کو دھیرے سے یوں کہتے ہوئے پایا گیا، سانس بھی آہستہ لے، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ۔